بابرکت ساعات کچھ ہی گھنٹوں یا دنوں میں آنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ اگر چاند نکل گیا تو رمضان مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ عربی مہینہ چاند نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور چاند ہی نکلنے کے بعد وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے، دین اسلام کی جو اساس ہے، یعنی دین اسلام جن سمجھ لیجیے کہ عمارت ہے، یہ عمارت جن چیزوں پہ قائم ہے ان میں سے ایک چیز روزہ ہے۔ 5 چیزوں پر دین اسلام کی بنیاد ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور یہ 5 چیزیں فرض ہیں۔ تو رمضان کا روزہ بھی ہر ایک پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بندوں کو تخاطب کیا ہے، یعنی مخاطب بنایا ہے، اس رشتے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان جو رشتہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا اے ایمان والو، آگے یہ فرمایا کتب علیکم الصیام، یعنی ہمارا جو تمہارے درمیان رشتہ ہے، اس رشتے کی بنا پر تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان کو، مال کو خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری جانوں کا اور ہمارے مال کا سودا ہو چکا ہے جنت کے بدلے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا اور عبادتوں میں کثرت کرنا یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اس مہینے کی جو خاص چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم سے تعلق ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ رات میں تشریف لاتے تھے اور آپ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے۔ تو رمضان کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے۔ ہمارے اکابرین جو علماء امت گزرے ہیں وہ رمضان میں کئی قرآن کریم مکمل فرماتے تھے۔ ہمارے اکابرین کا، سلف کا، صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ رمضان میں وہ اپنی تلاوت بڑھا دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں تلاوت زیادہ ثواب کا کام ہے، ہاں زیادہ ثواب تو ہے، لیکن تلاوت ہمیشہ کرنی ہے، ورنہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب قرآن ہمارے بارے میں سفارشی کرنے کے بجائے جھگڑا کرے گا، اور قرآن کے ساتھ ساتھ پیغمبر خدا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ بھلا بتائیے، جب ہمارے خلاف نبی شکایت کریں، قرآن ہمارے خلاف ہو جائے گا تو پھر ہماری عاقبت کا کیا انجام ہوگا؟ ہم اس وقت سرخرو ہوں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو اس دن ہم نبی کی شکایت سے اور قرآن ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والا نہ بنے۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اب قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کے احکام پر عمل کریں۔ قرآن کریم
کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں۔ انسان کی عمر کوئی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے چل کر قرآن کریم اگر صحیح کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے۔ اگر غفلت ہو گئی ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ہم قرآن کریم کو درست پڑھنے کے لیے اپنا ٹائم نکالیں اور سیکھیں۔ آپ 2-4 پارہ صحیح سے پڑھنا سیکھ جائیں، آپ کو پورا قرآن کریم صحیح سے پڑھنا آ جائے گا۔ اگر بچپن میں ہم نے قرآن کریم صحیح سے نہیں پڑھا ہے تو اب بھی موقع ہے، اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس وقت کو نکال کر قرآن کریم کو صحیح کریں۔ ایسا قرآن کریم نہ پڑھیں کہ قرآن ہمارے حق میں بد دعا دے۔ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ ربما قاری یلعن القرآن، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ قرآن خود ان کو بد دعا دیتا ہے۔ تو بتائیے ہمارا قرآن کا پڑھنا ہمارے لیے باعث خیر نہیں بنا اگر ہم نے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے قواعد کو جانیں کہ کہاں کیسے غنہ مدہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، اور کون سا لفظ کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر ایک ہی لفظ لے لیجیے، سین ہے، اس کو ہم شین پڑھتے ہیں یا شین کو سین پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس لفظ کو بدل دیتے ہیں۔ بسم اللہ لکھی ہوئی ہم بسم اللہ پڑھیں تو پھر یہ لفظ بدل گیا، تو جو قرآن کس لفظ کے ساتھ نازل ہوا تھا ہم نے اس طرح نہیں پڑھا۔ اسی طرح ہا ہے، اگر ہم ہا کو ہا پڑھیں یا ہا کو ہا پڑھیں تو پھر ہم نے اس کو بدل دیا۔ رحمان لکھا ہے، رحمان کو رحمان پڑھیں تو پھر ہمارا پڑھنا ہمارے لیے باعث ثواب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھیں، اور اپنی جو اولاد ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ان کو بھی صحیح پڑھنے کی ترغیب دیں اور ان کا انتظام کریں تاکہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھیں۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کریم صحیح پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز بھی صحیح ہوگی۔ نماز میں ہمیں سورہ فاتحہ جو پڑھنا ہے اسے عربی ہی میں پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ سے لے کے جتنی بھی دعائیں ہیں، التحیات ہے، درود شریف، سب عربی میں ہے۔ اور جب قرآن شریف ہم صحیح پڑھیں گے تو پھر یہ دعائیں بھی ہم صحیح پڑھیں گے، اس کے اندر بھی ہم غلطی سے بچ جائیں گے۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا یہ سب فرض یا واجب ہے، اس لیے ہم اس کو صحیح کریں، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ دوسرے، رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس میں ہم استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں سے معافی مانگنا، گناہوں پر نادم ہونا۔ ہمارے سال کے 11 مہینے دنیاوی کاموں میں اور غفلت میں گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی آدمی روزہ رکھے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، تو اس کے تمام گناہ جو ہو چکے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح پیسہ کمانا کوئی کامیابی نہیں ہے، پیسے کا بچانا کامیابی ہے، اسی طرح نیکی کر لینا بھی پوری کامیابی نہیں ہے، نیکی کو بچا لینا۔ آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، پھر اس روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک میں ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس له حاجۃ، جو جھوٹ بولے یا دغابازی کرے، دھوکہ دے، پھر اس کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزہ اصل آتا ہے انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے، انسان کے اندر صفت جو ہے بہمیت اور حیوان کی جو صفت ہے، اس صفت کو کم کر کے جو عالم جو دوسری مخلوق ہے ملکوتی، جس کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، وہ والی صفات ہمارے اندر آ جائیں۔ فرشتے کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے۔ لا یعصون ما امر اللہ، اللہ نے جن حکموں میں لگایا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، گناہ نہیں کرتے ہیں۔ تو روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو اس کا نفس گناہ کرنے میں مائل نہیں ہوتا ہے، جب شکم سیر رہتا ہے، پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے تو پھر گناہ کی طرف خیال بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا فرمایا ہے تاکہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں،
فرشتوں والی صفت ہمارے اندر آ جائے کہ ہم نیکی کریں۔ تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ اسی لیے ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے آمین بولی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے آج ایسی چیز دیکھی جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس میں فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالی رحمت کی نگاہ سے اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں۔ اب اس خاص آفر والے مہینے میں، اس خاص مہینے میں اگر ہم اپنی مغفرت نہ کرا لیں، رو دھو کر گناہوں سے شرمندگی، گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے اللہ سے اپنی مغفرت کرا نہ لیں اور رمضان گزر جائے، تو پھر بتائیے ہمارے لیے ہلاکت کے سوا اور کیا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہے اپنی مغفرت کرانے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کا عام اعلان ہوتا ہے۔ روزانہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، اور پھر رمضان کی جو عید والی رات آتی ہے اس میں بہت سب کو بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ نماز 2 رکعت 4 رکعت جو ہو سکے روزانہ تنہائی میں پڑھیں۔ نفل نماز کے اندر کیا ہے؟ اخفا، یعنی چھپ کر پڑھنا۔ تنہائی میں پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، جو ہم نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ ہماری بدزبانی ہو گئی ہے، کسی کو ہم نے سخت ترین الفاظ کہے ہیں، کسی کے دل کو ہم نے ٹھیس پہنچایا، اس سے معافی مانگے، کیونکہ حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو وہ معاف کرائیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کے سامنے سجدہ ریز ہوں، رو کر دعا کریں، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یہ رمضان کا مہینہ ہے بابرکت، اور اپنی معافی کرا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے عطا فرمایا ہے۔ دوسری چیز جو اس مہینے میں ہے، وہ اور مہینوں میں ایک نماز جو پڑھی جاتی ہے تراویح، جو پہلی یعنی چاند نکلتا ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ تراویح میں عام طور پر کچھ وقت زیادہ لگنے کی وجہ سے بہت ساری جگہوں میں قرآن کریم اتنے جلدی پڑھا جاتا ہے کہ سننے والے کو تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ ہاں، جو حافظ قرآن ان کو تو کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم سننا بھی اس سے اچھا ہے کہ آدمی چھوٹی تراویح پڑھ لے، علم ترا سے پڑھ لے۔ اس لیے اپنے حفاظ کو مسجد میں جو سنانے والے ان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ 10-15 منٹ زیادہ لگ جائیں گے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، لیکن ہماری نماز جو ہم 10-15 منٹ کی وجہ سے 1 گھنٹہ یا 45 منٹ خراب کر دیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے؟ 45 کے بجائے 1 گھنٹہ لگ جائے، لیکن ہماری تراویح صحیح سے ہو۔ اور اگر اس طرح سنائیں تو اس سے بہتر ہے آپ چھوٹی تراویح پڑھ لیں، جس کے اندر الفاظ کٹ جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ کیا پڑھا حافظ صاحب نے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حافظ جی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ جی آج 5 منٹ زیادہ لگ گیا، حالانکہ قرآن کریم کے جو پارے ہوتے ہیں کچھ پارے متشابہات والے ہوتے ہیں، جو سنانے والے کو پتہ رہتا ہے کہ کتنی بیچارہ وہ تیاری کر کے سناتا ہے، اس پر دباؤ بالکل نہ ڈالیں، بلکہ ان کو آزاد رکھیں، آپ آرام سے سنائیں۔